اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 25واں درس ہے۔ کل جو درس میں آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے، دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ وہ دل کا بہلاوا کیا ہے یہ میں نے آپ کو کل بتایا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، وہ جنتی اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں میں علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا کہ ازواج یعنی بیویوں سے مراد ان کی اپنی دنیا کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، یا حور عین بھی ہو سکتی ہیں، یا وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جو کافر، یہ اس کا شوہر جو ہے وہ گناہگار بدکار تھا تو وہ جہنم میں جل رہا ہے تو وہ عورت جنتی کے نکاح میں دے دی جائے گی، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، یا سب کے سب مراد ہو سکتی ہیں۔ اب ظلال کا میں نے بتایا تھا کہ جنت میں سایہ، تو جنت میں سورج تو ہوگا نہیں، تو پھر سایہ کس چیز کا بنے گا؟ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ جنت میں جو روشنی ہوگی وہ اللہ کے عرش کی روشنی ہوگی، اور اللہ کے عرش کی روشنی کا پھر درختوں سے سایہ بنے گا۔ تو یہ جو سائے میں بیٹھے ہیں میاں بیوی جنت میں، یہ اللہ کے عرش کی جو روشنی ہوگی، بعض مفسرین نے فرمایا عرش کی قندیلوں سے جو روشنی نکلے گی اس سے جنت روشن ہوگی، یہ ہے سایہ۔ علی الارائک، میں نے آپ کو بتایا کہ اریکتن کی جمع اس کے معنی ہوتا ہے تخت۔ اللہ نے فرمایا علی الارائک، جمع لے کر آیا، پتہ چلا کہ یہ تخت جمع لے کے آیا کہ یعنی تختوں پر، کوئی ایک تخت جیسے ہمارے دنیا میں ہمارا بیڈ ہوتا ہے 6 بائی 6.5 کا بیڈ ہوتا ہے، یہی ہائٹ چل رہی ہے، بہت بڑا ہوگا تو 8 8.5 کا بیڈ ہوگا۔ تو اللہ نے جنت کے تخت کو فرمایا اریکہ نہیں فرمایا ارائک فرمایا، جمع لے کے آیا۔ تو اس پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جنت کا تخت مفسرین نے فرمایا کہ اتنا بڑا ہے کہ 60 مربع میل اس تخت کی لمبائی اور اس کی چوڑائی ہے، اسی لیے اس تخت کو تختوں فرمایا، جمع لے کے آیا کہ اس تخت کے اوپر 70 تخت اور ہیں۔ ایک تخت ہے، ایک بیڈ ہے، اس تخت کے اوپر 70 تخت اور ہیں، اور وہ تخت یاقوت اور مرجان کا جڑا ہوا ہے، سونے کے پٹھے کا بنا ہوا ہے۔ اس تخت کے اوپر 70 تخت اور ہیں، اور ہر تخت کے اوپر حور عین بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ کافی زیادہ تعداد میں تخت ہوئے، اسی لیے علی الارائک جمع لے کے آیا اللہ رب العزت کہ وہاں آپ کے ذہن میں کوئی ایک تخت نہ آ جائے، یہ تخت کئی تختوں پر سمایا ہوا ہے، اس پر کئی تخت ہیں۔ علی الارائک متکئون، تکیہ لگائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تو تکیہ بندہ اسی وقت لگاتا ہے جب فارغ ہو، مصروف آدمی تکیہ نہیں لگاتا۔ تو جنت میں جو جنتی ہوگا وہ کسی مصروفیت کا شکار نہیں ہوگا کہ اسے فوراً دکان پہنچنا ہے، یا اسے فوراً آفس پہنچنا ہے لیٹ نہ ہو جائے، یا اس کے گھر میں آیا تو فوراً سبزی لینے جا رہا ہے مہمان آنے والا، وہاں کسی قسم کی مصروفیت نہیں ہوگی۔ علی الارائک متکئون مطلب ہے تختوں پر ٹیک لگائے، ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد، ٹینشن فری ہوگا جنت، فارغ البال ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو کل بتایا، تھوڑی سی تفسیر میں نے آج دہرا دی ہے۔ اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جنت میں شغل ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، تو اب کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا بھی انتظام بتا دیا کہ اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس میں میوے ہیں۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ میوہ کہہ کے اللہ نے ہر پھل مراد لیا جاتا ہے، اس سے صرف میوہ جو فرمایا اللہ نے، میوہ فاکہہ، اس سے ہر پھل مراد لیا جاتا ہے، ہر ڈرائی فروٹ مراد لیا جاتا ہے۔ بھائی آپ بادام کو بھی میوہ کہتے ہیں،
آپ اخروٹ کو بھی میوہ کہتے ہیں، آپ پستے کو بھی میوہ کہتے ہیں، آپ اپنا کاجو کو بھی میوہ کہتے ہیں، یہ سارے میوے کی قسمیں ہیں یہ، اور پھلوں کو بھی میوہ کہا جاتا ہے، انار کو، سیب کو۔ تو فاکہہ فرمانے میں سب تمام کے تمام پھل بھی مراد ہیں اور تمام کے تمام ڈرائی فروٹ بھی مراد ہیں۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے میوے ہیں، تمام کے تمام پھل ہیں، اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان جنتیوں کو دی جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ نے جو فرمایا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، جو مانگیں گے ملے گا، 24ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، وہ میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں ہے ہر وہ چیز جو تمہارا دل چاہے ملے گا، ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے دل چاہے گا تمہیں وہ مل جائے گی۔ اب یہاں پر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ، کہ تمہارے لیے جنت میں ان کے لیے میوے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، اور جو وہ مانگیں گے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جنتی مانگے گا تو ملے گا، جنتی مانگے گا تو ملے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جنتی کے دل میں خواہش آئے گی کہ میں یہ کھاؤں، فوراً وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ یہ مطلب ہے، اس کو منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا دل چاہ رہا ہے انار کھانے کا، میرا دل چاہ رہا ہے فلاں پرندہ کھانے کا، تو اس کو منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل میں یہ خواہش آئے گی وہ چیز سامنے حاضر ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے۔ ابن عباس نے بھی یہی فرمایا کہ جنتی ادھر دل میں خواہش کرے گا اور وہ چیز اپنے سامنے پائے گا۔ یہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، کہ جو چیز اس کے دل میں آئے گی، جو خواہش کرے گا، اللہ رب العزت اسے پورا فرمائے گا۔ اب یہاں پر مفسرین ایک نقطہ بتاتے ہیں، وہ نقطہ کتنا شاندار ہے۔ فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہہ، اللہ نے فرمایا ان کے لیے میوے ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں میوے ہیں، اور جنت میں پھلوں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی۔ جنت میں یہ تمام کے تمام پھل اور میوے جنتی مزے کے لیے کھائے گا، لذت کے لیے کھائے گا۔ جیسے آپ کا یہ بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ پورا کھانا کھاتے ہیں، تو روٹی کھا کے پراٹھا، چائے پراٹھا جو کھانا کھا لیا اس کے بعد بھی 50 روپے یا 20 روپے مانگتے ہیں کہ وہ والس والا آیا ہے گلی میں، پاپا ابا میں والس آئس کریم کھاؤں گا۔ تو یہ والس آئس کریم جو کھانے کو مانگ رہا ہے، یہ پیٹ بھرنے کو نہیں مانگ رہا، یہ صرف تفریح کے لیے کھانا چاہ رہا ہے۔ اپنے منہ کا ذائقہ چٹپٹی جو بلے بلے کھاتے ہیں بچے، اس سے پیٹ نہیں بھرتے، یہ صرف اپنے منہ کو لذت دیتے ہیں، چٹخارے لیتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، تو یہ پیٹ بھرنے کی نیت سے نہیں کھاتے۔ تو یہاں مفسر یہی فرما رہے کہ جو اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے میوے ہیں، تو جنت میں بھوک نہیں ہے۔ جنت میں جنتی جو کچھ بھی کھائے گا وہ لذت کے لیے کھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات اور سمجھا دوں کہ ایسا نہیں ہے جنت میں کہ جنتی بولے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، جاؤ حور جلدی سے میرے لیے کھانا لے کے آؤ۔ یہ کیسے جنت میں نہیں، جنت میں بھوک نہیں ہے۔ جنت میں صرف جو کھانا ہے وہ لذت کے لیے کھانا ہے، لذت کے لیے کھانا۔ آپ جو دنیا میں آم کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو آپ آم پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، آپ تو لذت کے لیے آم کھاتے ہیں، کھانا تو آپ کھا چکے۔ اب جو آپ لذت کے لیے آم کھا رہے ہیں یا لبے شیری کھا رہے ہیں یا کھیر کھا رہے ہیں، یہ آپ لذت کے لیے کھا رہے ہیں، اس سے آپ کو پیٹ بھرنے کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جنت میں جو بھی جنتی پھل کھائے گا وہ صرف لذت کے لیے کھائے گا، جنت میں بھوک نہیں ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم فیہا ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے ہیں اور ان کے لیے ہے جو مانگیں گے ملے گا۔ اب یہ جو آگے آیت کریمہ آ رہی ہے یہ سنیں، یہ جنت میں جنتی کے لیے سب سے بڑا انعام ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین۔ اللہ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کا رب جنتیوں پر سلام بھیجے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر سلام بھیجے گا، سلامتی بھیجے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔
اللہ رب العزت جنتیوں پر سلام بھیجے گا۔ اس آیت کو آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس آیت کریمہ کو سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، کہ یہ سلام جنت میں جنتیوں کو ہوگا کیسے؟ آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اہل جنت اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، کوئی باغ میں میوے کھا رہا ہے، کوئی نہر کے کنارے اپنے پاؤں گیلے کر رہا ہے، کوئی شرابن طہورا پی رہا ہے، کوئی حوروں کے ساتھ خوش ہے، کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہے، کوئی تخت پہ بیٹھ کر پوری جنت کی سیر کر رہا ہے، ہر جنتی اپنی اپنی نعمتوں میں مصروف ہے۔ فرمایا آقا نے کہ جس وقت اہل جنت اپنی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، کہ اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا، اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا۔ جب جنتی وہ نور کی چمک دیکھیں گے تو اپنے سر اوپر اٹھائیں گے، اور کیا دیکھیں گے کہ ان کا رب جنت میں جھانک رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت جلوہ فرمائے گا، تو جب اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے جنتی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام اہل الجنہ، تم پر سلامتی ہو اے جنت والوں۔ اللہ کا سلام آئے گا تو جنتی اللہ کے دیدار میں ایسا محو ہو جائے گا، ایسا کھو جائے گا، اس میں اس حسن حقیقی میں، اس جمال حقیقی میں ایسا کھو جائے گا کہ جنت کی تمام نعمتیں اسے ہیچ لگیں گی۔ ایسا جمال الہی میں مست ہو جائے گا، محو ہو جائے گا کہ اسے جنت کی دیگر نعمتوں کا خیال نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مطلب ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، کہ جنت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس طرح سلامتی بھیجے گا۔ یعنی کوئی واسطہ نہیں ہوگا کہ فرشتے جاؤ میرے بندے پر سلام کہو، ڈائریکٹ اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہوگا، خطاب فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، اے میرے بندوں، تم پر سلامتی ہے۔ اللہ رب العزت جب سلامتی فرما چکا، بندہ اللہ کے جمال میں حسن میں کھو چکا، تو جب اللہ رب العزت کا وہ جلوہ پردے میں جائے گا، مفسرین نے فرمایا جب اللہ رب العزت حجاب میں جائے گا، پردے میں جائے گا، اللہ کا حسن حقیقی پردہ فرمائے گا، تو پھر جنت ایسی چمک اٹھے گی، ایسی روشن ہو جائے گی کہ اس سے پہلے ایسی روشن نہ تھی۔ اتنی چمک باقی ہوگی جنت میں اللہ رب العزت کے پردہ فرمانے کے بعد کہ ساری جنت چمک اٹھے گی۔ اب مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، کہ یہ دیدار ہر عام امتی جنتی کو جمعے کے جمعے نصیب ہوگا۔ لیکن میں نے آپ سے کل عرض کیا کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو خاموش خاموش پھر رہے ہوں گے، چپ چپ پھر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کیا نعمتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ تم چپ چپ پھر رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تجھ سے جنت نہیں مانگی، میں نے تو تجھ سے مانگا ہے، میں نے تجھ کو مانگا ہے، میں چاہتا ہوں میں تیرے ہر وقت دیدار کروں۔ یہ جمعے کے جمعے کیا ہوتا ہے؟ کہ جمعے کے جمعے میں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں ہر وقت تیرا دیدار ہو۔ تو اللہ رب العزت پردے ہٹا دے گا، ہر وقت یہ اولیاء اللہ کے دیدار میں مستغرق رہے گا۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین ہے، یا سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ ان شخصیات کی بات ہے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے انہیں کوئی لطف اندوزی نہیں ہوگی، ان کا لطف، ان کا محور، ان کا مخصوص صرف ذات باری تعالیٰ ہوگی، جس کا دیدار میں یہ مست رہیں گے۔ اب آپ نے ایک بات اہم سمجھنی ہے، میں نے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جب اسکول کا پرنسپل امتحان کے بعد اعلان کرتا ہے سارے بچے جمع ہیں، فیل ہونے والے بھی جمع ہیں، پاس ہونے والے بھی جمع، تو پھر پرنسپل کہتا ہے کہ جو پاس ہونے والے ہیں وہ تو جائیں گے کوزی پارک، وہاں پہ وہ نہر میں بھی نہائیں گے، وہاں پہ سیب بھی کھائیں گے، وہاں پھل بھی کھائیں گے، اور جو دل چاہے گا کھائیں گے، اور جو فیل ہوئے ہیں وہ جائیں گے تھر پار کر، وہ جائیں گے تھر پار کر ریگستان میں، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے۔ تو جب یہ پرنسپل اعلان کرتا ہے، جب یہ اعلان کر دیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی اعلان فرما دیا حشر کے میدان میں،
ایک مرتبہ یہ ساری آیتیں ترجمے کے ساتھ دہرا دوں تاکہ آپ کو بات یاد آ جائے کہ جب حشر برپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا۔ یہ کافروں کو مایوسی کر دی اور مومنوں کو خوشخبری سنا دی کہ آج کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی مومنوں کو خوشخبری ہے، اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا۔ یہ کافروں کو مایوسی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ اب آج کے دن جنت والے دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے، دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے ہیں اور ان کے لیے اس میں جو مانگیں گے ملے گا۔ جب جنتیوں کو یہ اعلان ہوا تو جنتی خوشی خوشی حشر کے میدان میں اچھل گئے، چہرے مسکرا گئے، ان کے چہرے روشن ہو گئے۔ سورہ عبس میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، حشر کے میدان میں کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے۔ حالانکہ حشر کا میدان، سوا نیزے پر سورج، اس وقت تو فکر ہونی چاہیے کہ کچھ لوگ تو اپنے بیٹے سے بھاگ رہے ہیں، کچھ اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے عزیز رشتہ دار سے بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ لیکن اسی حشر کے میدان میں کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، تو یہ وہی مومن کامل ہیں جو حشر کے میدان میں بھی مسکرا رہے ہیں۔ جب انہیں خوشخبری ملی تو پھر اللہ رب العزت نے جب انہیں اعلان کر دیا، خوشخبری سنا دی، تو اب یہ جم غفیر مومنوں کا جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اب کافروں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ ہوا کیا کہ جب جنتیوں کو خوشخبری مل گئی اور جنتی لا تعداد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ چرچرا رہا ہے، اس قدر جب میں غفیر جنت میں داخل ہو رہا ہے، جنت کا دروازہ چرچرا رہا ہے، اس قدر تعداد میں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو کوئی کافر، کوئی بد مذہب، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی آڑ میں مومنوں میں گھس گیا، جنت میں جانے والے مومنوں کے ساتھ گھس گیا اور چپکے ان کے ساتھ مل کے جنت میں گھسنا چاہ رہا ہے، جنت میں چھپ کے گھسنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ چھپ کے داخل ہو رہے ہیں، چپکے ریور کے ساتھ چاہ رہے ہو کہ ہم جنتیوں کا جو پورا ایک جم غفیر جا رہا ہے کہ دروازہ چرچرا رہا ہے جنت کا، تو ہم بھی انہی کے ساتھ حلے میں گھس جائیں گے، ورنہ اپنا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ تو چھپ کے گھس رہے، تو اللہ نے اعلان فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں۔ تو پھر وہ وہیں کے وہیں ان کے قدم جم جائیں گے، پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ سارے مومنین جنت میں جا رہے ہوں گے اور یہ چھپ کے جانے والے وہی جام ہو جائیں گے۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو کہے تو بیچ میں گھس کے ہمارے ساتھ جانا چاہ رہا ہے، تو نہیں جا سکتا۔ وہی اللہ رب العزت اعلان کر کے روک دے گا، کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائے گا۔ اب آ رہا ہے مجرموں کا معاملہ کہ حشر کے میدان میں ان مجرموں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جنت والوں کی خوشخبری سنا دی گئی، اب جہنم والوں کی باتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔